شکریہ کمبر. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب سن سکتے ہیں آپ کو. اوکے. اس سے پہلے کہ میں تمام مختلف جو اسپیکٹس ہیں بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے اس پہ بات کروں، ایک دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلیئرلی بیان کروں یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو گورنمنٹ ہے، جس کو اکثر پاکستانی سوشل میڈیا اور جو اپوزیشن کے جو گروپس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اس کو ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ قرار دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہائیبرڈ نہیں رہا اور نہ کبھی تھا. وہ ایک پیورلی ملٹری ریجیم ہے جو پاور میں ہے، اور اس کے لیے جس طرح کے پاپٹس سلیکٹ کیے گئے ہیں بلوچستان میں یا اسلام آباد میں، وہ اپنے تمام اختیارات آرمی کے حوالے سے ہی، اور آرمی ہی کے اختیارات ہیں سارے، جو کہ اس وقت اپوزیشن کے خلاف اور بلوچستان میں جنرل پاپولیشن کے خلاف، سویلینز کے خلاف یوز ہو رہے ہیں. اور اس نے ابھی تک کوئی بھی ایسی سویلین ایکٹ نہیں کیا جس پہ ہم کہیں کہ اس کا ایک سویلین کاؤنٹر پارٹ ہے ملٹری کے علاوہ. تو یہ ایک مکمل ملٹری رجیم ہے. دوسری بات میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں پچھلے مہینے اسلام آباد کے اندر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا ایک ہفتے کا کیمپ وہاں پہ قائم کیا گیا، اور جس کا مقصد تھا کہ بلوچستان کے جو ہیومن رائٹس وائلیشن اور ڈس اپیئرنس کے کیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور میڈیا کا اٹینشن اس پہ لایا جائے، اور پاکستان کی جو پارلیمانی اسلام آباد میں جو ان کی پارلیمانی اختیارات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے کہ وہ کس حد تک ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اس کیمپ کو لگے ایک ہفتے کے بعد شیریں مزاری اس کیمپ کا دورہ کرتی ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ان کی میٹنگ کو یقینی بنائیں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ جو ہے 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ہوتی ہے، جس کے بعد بلوچستان کا یہ وفد دوبارہ وہاں جاتا ہے 3 رکنی، اور اس ملاقات سے ٹوٹلی مایوس ہو کر واپس آتا ہے، جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو نام آپ نے دیے ہیں، جو پیش کیے ہمارے سامنے، وہ بہت بڑی لسٹ کے اندر سے چند نام تھے. ان فیملیز کے ورثہ کے نام تھے جن کو پچھلے 12 سال 10 سال 8 سال 9 سال سے جو ہے لاپتہ کیا گیا، اور سیکیورٹی فورسز نے کیا، اور اس کے وٹنسز موجود تھے. ان کے بارے میں وہ ٹوٹل لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے بقول عمران خان کے. تو اس کے بعد یہ ایک کوشش جو لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک سویلین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، جس میں سارے کے سارے فیملی ممبرز ہیں ان لوگوں کے جو لاپتہ کیے گئے ہیں، یہ ان کی کوشش تھی. وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنے کیمپ جو ہے نا، کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، کبھی دوسری جگہوں پہ، اور لانگ مارچ تک بھی وہ کر چکے ہیں. لیکن اس کا رزلٹ یہی نکلا، اور جس کے بارے میں لوگوں کی پہلے سے ہی اس بارے میں پیشن گوئی تھی کہ ان مذاکرات کا جو ہونے جائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں گورنمنٹ اپنی لا علمی اور اپنی ٹوٹل بے اختیاری کا وہ بات کریں گے اس کے بارے میں، اور کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. یہ بات ہمیشہ وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اور اس بار بھی انہوں نے اسی کو دہرایا. اس بات کے بعد میں ایک اور اہم چیز کی طرف اشارہ کروں گا، کیونکہ اس کا فیوچر میں بلوچستان کے اندر موجود ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ملٹری آپریشنز جو ہو رہے ہیں سیویلینز کے خلاف، اور انفورس ڈس اپیئرنسز کے جو کیسز سامنے آئے تھے اب تک، ان میں اضافہ ہوگا. وہ بلوچستان کی مکمل ایک اثر نو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ بلوچستان. اور ساؤتھ بلوچستان کا جو کیپٹل ہے اس کو گوادر
بنانے کی تجویز ہے ان کی، جس کا مقصد صرف اور صرف دو باتیں انہوں نے سامنے کی ہیں، لے کر آئے ہیں اپنے اس تجویز میں جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے. وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور ساؤتھ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ساؤتھ میں دوسرا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں اور ان سیکیورٹی ایشوز اور تھریٹس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو گورنمنٹ نے بیان کی، عمران خان صاحب نے خود. اب یہ ہر ایک جانتا ہے اور یہ بات بہت واضح ہے کہ سی پیک کا روٹ، گوادر، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ساؤتھ میں آتی ہیں. ساؤتھ میں اس وقت وہ مکران ڈویژن کو پورا، اس کے علاوہ لزبیلا اور اس کے باقی علاقے کچھ ایسے ہیں جو کہ سی پیک کے روٹ پہ آئیں گے، جس میں شاید کچھ اواران، کچھ خوزدار کے حصے ہوں گے ان کو بھی. تو بیسکلی یہ ہے ٹوٹل فوکسڈ کنسنٹریٹڈ ایفرٹس ہوں گی ریاست کی طرف سے کہ بلوچستان کے اندر جتنی بھی ساؤتھ میں ریزسٹنس ہے سی پیک کی، اس کو مکمل طور پر کرش کیا جائے، جس کے نتیجے میں ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے، دگنا ہو جائیں گے. اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اور یہ چلتا رہے گا. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اسلام آباد میں جو سیٹ ان تھا وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کا، اس دوران جب وہ وہاں بیٹھے تھے اور اپنے ڈیمانڈز کو سامنے لا رہے تھے، اور اس وقت جب شیرین مزاری ان سے بات کر رہی تھی، اس کے وقت جب مریم نواز بھی ان سے ملاقات کر رہی تھی، اس تمام دوران مختلف بلوچستان کے مختلف حصوں سے لاپتہ ہونے جا رہے تھے لوگ لاپتہ کیے جا رہے تھے، لوگ اریسٹ کر کے غائب کیے جا رہے تھے، لوگ جو ہے ان کو اریسٹ کرنے کے بعد ان کسٹڈی ٹارچر کر کے مار بھی دیا گیا تھا. اس ایک ہفتے کے اندر بہت سارے کیسز بلوچستان میں ہوئے تھے، جس کا مقصد، اور اس کے بعد دوبارہ جیسے وہ ختم ہوا اس کے بعد وہ چیزیں اب تک کنٹینیو ہیں، جس پہ ہم بات کریں گے ابھی. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس اور کی جو وائلیشن ہے اس کے کتنے اور مختلف ایسپیکٹس ہیں اس کے، میں نے ایزی کرنے کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے تاکہ ہم ان سب چیزوں کو کور کر سکیں، میری نظر میں اس کے 5 بڑی کیٹیگریز ہیں. اور سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، اور جس کا آغاز 1948 میں بلوچستان کی آکوپیشن سے ہوا، جب بلوچستان نے اپنے سیاسی اختیارات اپنی سرزمین پر کھو دیے، یا ان پہ آکوپیشن جبراً انویڈ کرنے کا جو پاکستانی آرمی کا جو قبضہ تھا، اس کے نتیجے میں بلوچستان جو ہے ایک سوورن سٹیٹ سے ایک آکوپائڈ ٹیریٹری میں تبدیل ہو گیا. اس وقت بلوچوں کے ہاتھ سے اس کے سیاسی اختیارات چھین لیے گئے، اور وہ اختیارات آج تک ہمیں دوبارہ نہیں لوٹائے گئے. دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے ہیومن کاسٹ. اس ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے میں ہونے والی جو ہیومن کاسٹ ہے، جس میں ڈس اپیئرنس، جس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، جس میں بہت سارے لوگوں کو ٹارچر کر کے اور ہلاک کر کے کل اینڈ ڈمپ کی پالیسی، وہ سب اس میں شامل ہیں. تیسرا کلچرل اور سوشل ایسپیکٹ ہیں، جس میں جو بہت اہم ہے، کیونکہ جب بلوچستان پر سے سیاسی اختیارات بلوچوں کے ختم کیے گئے، ان سے سیاسی اختیارات چھین لیے گئے انویژن کی صورت میں، تو دوسری چیز جو وہاں پر ہوئی وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے کلچرل ہیریٹیج، اپنی لینگویج اور اپنی نیشنل آئیڈینٹی کی جو سٹرگل ہے، اس کو قائم رکھنے کی جو سٹرگل ہے اپنی جیوگرافی کے حوالے سے، وہ بھی کھو دی. اس کے اوپر ہمارے جو اختیارات تھے وہ ختم ہو گئے. بلوچ آج بھی اپنی نیشنل آئیڈینٹی کی جو سٹرگل ہے اس پر گامزن ہے، اور وہ سٹرگل جو ہے اس بات کی ہے کہ بلوچ اور بلوچستان ایک ایسی اینٹیٹی ہے جس پر کسی بھی قسم کی فورن ڈومیننس قبول نہیں ہے ہمیں.
اور بلوچ کی زبان، اس کے جو کلچر ہے، اس کے جو ہیریٹیج ہے، اس کا جو انہیریٹنس ہے، وہ سب چیزیں ہمیں ہمارے تمام سیاسی اور سماجی اور آگے چل کر اقتصادی حوالے سے ہم اسی حوالے سے اپنی ترقی اور اپنے قوم کی ترقی یا ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کی، وہ ہمارے اس نیشنل ہیریٹیج اور آئیڈینٹی کے بغیر نامکمل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے جس میں اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس میں کون کون سے خاص موضوع بنتے ہیں اس کے. چوتھا جو ہے وہ اکنامک ہے، اور اس میں سارے نیچرل ریسورسز بھی شامل ہیں، جس کے بارے میں ہمارے اسپیکرز نے بھی بیان کیا کہ وہاں پر اس کی ایکسپلائٹیشن بلوچستان کی جو ہے نیچرل گیس سے لے کر سی پیک تک، اور چائنا اس میں کس طرح سے انوالو ہے، اس کو کس طرح سے لیز پر زمینیں اور پورٹس دیے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ، اقتصادی ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے. پانچویں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ملٹری ایسپیکٹ اس پورے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر، کہ اس کی ریاست، پاکستانی ریاست اور اس کی جو فوج ہے وہ پچھلے کتنے عرصے سے بلوچستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ اور سیکیورٹی ٹیریٹری اور ریجن سمجھتی چلی آ رہی ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے تمام نیول بیسز سے لے کے ایئر بیسز اور چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ملٹری الائنسز، ان سب چیزوں کا اس سے تعلق ہے، جس میں نیوکلیر ویپنز کا ٹیسٹنگ، نیوکلیر ٹیسٹ جو 1998 میں کیے گئے، اس کی بہت ساری تفصیل ہے، جس پہ پورے بلوچستان کو ملٹرائز زون اس حوالے سے بنایا گیا ہے کہ جنگی میدان کے حوالے سے کہ فیوچر میں کوئی بھی وار اس ریجن میں ہوگا یا جتنے اب تک کانفلکٹس ہوئے ہیں اس میں بلوچستان کی سرزمین کو یوز کیا گیا ہے. یہ اس کا ملٹری ایسپیکٹ ہے جس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کو مزید بدتر کیا ہے. یہ مختلف اس کے چیزوں پر ہم بہت ساری تفصیل میں جانا بہت مشکل ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1839 میں جب کلات پہ قبضہ کیا گیا برٹش کالونیل پاورز نے، یہی وہ وقت ہے جب فرسٹ افغان وار شروع ہوئی افغانستان میں، جب برٹش وہاں پر گئے اور اس کو ان کی کوشش تھی کہ وہ فرسٹ جو گریٹ گیم تھا برٹش امپائر اور رشین امپائر کے درمیان، جو کانفلکٹ تھا اپنے انٹرسٹ کا، کالونیل انٹرسٹ کا، اس میں بلوچستان تب سے اب تک اس کی لپیٹ میں ہے. اور بلوچستان پہ قبضہ بھی برٹش جو تھا کلات کا 1839 میں، اس کا ڈائریکٹ اس کے جو وجوہات تھے وہ یہی تھے کہ بلوچستان کو کس طرح سے ایک ملٹری زون کے حوالے سے، ایک کینٹونمنٹ کے حوالے سے، ایک اسپرنگ بورڈ کے حوالے سے یوز کیا جائے افغانستان کے خلاف. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ افغان وارز چلتے رہے پچھلے 182 ایئرز میں. اب جو ہے جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے اپنی فوجوں کا انخلا کریں گے سپٹمبر 11 کو، تو یہ تقریباً ہم اسی گریٹ گیم کا حصہ چلتے چلے آ رہے ہیں. اسی ملٹری زون کے حوالے سے ہمیں یوز کیا گیا، بلوچستان کی سرزمین کو یوز کیا گیا. اور 48 میں پاکستان کے قبضے کے بعد اس چیز کا جو ڈائریکٹ افیکٹ بلوچستان پہ ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جس طرح سے پاکستان کو یو ایس اور برٹش ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ یوز کرنا چاہتے تھے، اس پورے گیم میں بلوچستان کی سرزمین یوز ہوئی، جس میں افغان وار کا پورا پیریڈ شامل ہے، جس میں بہت بڑے پیمانے پہ افغان ریفیوجیز کو یہاں لا کر کیمپس بنائے گئے ان کے، اور ان کے ٹریننگ سینٹرز بنائے گئے. اور اس کے بعد سے اب تک یہاں پر جو ہے مذہبی انتہا پسندی کا پورا سلسلہ اور اس طرح کے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس یہاں پر پاکستانی ریاست نے بنائے اور کریٹ کیے، جن کو آج بلوچوں کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے. تو ایک طرح سے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس قوت نے بلوچستان پہ 1948 میں قبضہ کیا تھا وہ پاکستان آرمی تھی. آج وہی قوت
وہی فورس مین کلپریٹ ہے جو بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہی ہے ایک ریاستی فورس اور قوت کے حوالے سے. اور یہ وہی آرمی ہے جس نے 1971 میں بنگلہ دیش میں جینوسائڈ کیا. تو ہم بلوچستان کے اندر ایک ایسی ملٹری سیٹ اپ اور آرگنائزیشن کے خلاف اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا ایک پاسٹ ہے, ایک ہسٹری ہے جینوسائڈ کی, اور یہی وہ قوت ہے جو ذمہ دار ہے بلوچستان کے تمام سیاسی حقوق کو سلب کرنے کی, جو 1948 سے سلسلہ چل رہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اس آرمی کے ساتھ, اس ملٹری کے ساتھ اور اس ریاست جس کے اوپر اس کی مکمل بالادستی ہے, جس کے پورے سیاسی اور اقتصادی اور جوڈیشری کا جو نظام ہے اس پر اس کا مکمل کنٹرول ہے, اس کے خلاف آپ بلوچستان کے اندر یا کہیں بھی کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کی آواز بلند کر سکتے ہیں, کس طرح کی اسٹرگل کر سکتے ہیں. اس کے جو مختلف ایسپیکٹس اس طرح سے بنتے ہیں. مثلاً جب ہم ہیومن کاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کا جو ہیومن کاسٹ ہے اور اس کے جو پیٹرنز ہیں وہاں پر ملٹری آپریشن کے ہوتے ہوئے وہاں پر جس طرح سے ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں, جس پہ کافی تفصیل سے کچھ ہمارے اسپیکرز نے بات کی. وہ سارا کا سارا پیٹرن یہ ہے کہ بیسکلی انفورس ڈس اپیئرنس جو ہزاروں کی تعداد میں ہو رہا ہے, یہ ایک سلو موشن جینوسائڈ ہے. ایک قوم کے تمام نوجوان, اس کے جتنے اسٹوڈنٹس, ٹیچرز, لائرز, ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے لوگ جو باشعور ہیں اور جو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, ان کو آپ اٹھا کے غائب کر دیں. یہ ایک طرح کا میسیکر ہے, ایک طرح کا جینوسائڈ ہے, ایک سلو موشن جینوسائڈ. سوسائٹی سے وہ لوگ غائب ہو چکے ہیں, ان کی جو فیملیز ہیں ایک کنٹینیوس ٹراما کا شکار ہیں. بلوچستان میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پر آپ کو PTSD کے مریض نظر نہ آئیں. سائیکولوجیکل پرابلم اپنی جگہ پہ, اکنامک سوشل پرابلم اپنی جگہ پر ہیں. پورا ایجوکیشن سسٹم ختم کر دیا گیا ہے وہاں پر. بلوچستان یونیورسٹی تقریباً ایک اس میں اور ملٹری کینٹونمنٹ میں ایک کوئی فرق نظر نہیں آتا. تمام سویلین ادارے جو بلوچستان کے ہیں, چاہے اقتصادی ہوں چاہے اکیڈمک ہوں, اس پر فوج کا قبضہ ہے. اور یہ ملٹری اپنے مکمل کنٹرول کے حوالے سے آج تک اس نے بلوچستان یونیورسٹی کے اندر جس بھی آواز کو اسٹوڈنٹس نے اٹھایا, جس طرح سے بھی آرگنائز کیا اپنے پروٹیسٹ کو اس ریاست کے جبر کے خلاف اپنے حقوق کے لیے, ان کو غائب کر دیا گیا. اور وہ آوازیں یا تو کل اینڈ ڈمپ کا شکار ہوئی یا آج تک جو ہے نا ان کا پتہ نہیں. مثلا ذاکر مجید جو ہے وہ 2009 سے غائب ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اور ڈیتھ اسکواڈس کا جو بننے کا عمل ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آرمی یہ چاہتی ہے پاکستان کی کہ اس کو سورس آؤٹ کیا جائے ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں, جس طرح سے وہ ٹیرر آؤٹ فٹس بنانا اور ٹیررزم کو ایز اے فارن پالیسی ٹول یوز کرنا افغانستان میں یا انڈیا میں یا ان کے خلاف علاقے میں. اسی طرح سے انہوں نے بلوچستان کے اندر اسی طرح کے سویلین نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو بننے کا عمل ہے وہ اسی طرف ان کی کوشش ہے کہ سارے تمام ذمہ داریاں بجائے ریاست پہ اور بجائے آرمی پہ ڈائریکٹلی آنے کے ان پہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں نا اس کام کو آؤٹ سورس کریں. اور یہ دوسرا یہ کہ ایسے علاقوں سے لیے گئے ہیں جو اپنے علاقے کے اندر بہت متحرک اور اس علاقے کے اسپیشلائزڈ انفارمیشن ان کے پاس ہے, ٹرائبل ہو یا مکران کا ایریا ہو یا دوسرے علاقے, ہر ایک ریجن کا جو بلوچستان کا ہے اس کی اپنی ڈیتھ اسکواڈز بنی ہوئی ہیں. اور اس کی ان کو ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا بلیک بجٹ بنائیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی اغوا کر کے رینسم کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کا بلیک بجٹ ہے جس کو آپ خرچ کریں گے اپنے تمام ایکٹیویٹیز کے لیے. اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہیں, اور ان کا ایکسپوجر اور
اس میں جس طرح سے طاہر صدیقی نے بھی فرمایا کہ کہا کہ اب اس طرح کے ڈیتھ اسکواڈ کے جو لیڈرز ہیں ان کے بہت سارے ایسی شخصیات کو مین اسٹریم پالیٹکس میں لایا جا رہا ہے. یہ ایک اور اسپیکٹ ہے کہ بلوچستان کو اب ٹوٹل پولیٹیکلی اور سوشلی اور اکنامکلی جو ہے نا ان کے ہاتھوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے پاکستانی فوج وہاں پر اپنا کنٹرول اور حکمرانی قائم رکھے.